رب کریم نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف مبعوث فرمایا جس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی، یہ بھی اہل عرب تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 4000 سال پہلے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال پہلے رب کریم نے ان کو یہ شان و شوکت عطا فرمائی کہ ان کے بڑے بڑے قد تھے، بڑے جسامت والے لوگ تھے، بڑے طاقتور، اور ان کو رب کریم نے پتھر تراشنے کا فن عطا فرمایا تھا۔ پہلے ان لوگوں نے مٹی کے گھر بنائے، کچے گھر، لیکن ان کو رب کریم نے بڑی عمریں عطا فرمائی۔ ان کے مرنے سے پہلے ان کے گھر گر جاتے تھے، پرانے ہو جاتے تھے، تو پھر انہوں نے چاہا کہ کوئی ایسا گھر بنائے جو دیر تک باقی رہے، تو رب کریم نے ان کو پتھر تراشنے اور پہاڑوں کی غاروں میں اپنے گھر بنانے کا فن عطا فرما دیا۔ تو یہ لوگ پہاڑوں میں اپنے گھر بنانے لگے، پہاڑوں کو تراش کر، پتھروں کو تراش کر۔ لیکن یہ قوم اپنی بدبختی کی وجہ سے ہلاک ہوئی، تباہ و برباد ہوئی۔ لیکن اس تباہی اور بربادی سے پہلے رب کریم نے اس قوم میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے حکم پر وہ ایمان لائے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو باقی کافر ہوئے، کافر لوگ اہل ایمان سے جھگڑتے تھے۔ جھگڑا اس بات پہ ہوتا تھا کہ ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تم مسلمانوں کی وجہ سے آتی، ہم پر جو بھی پریشانی ہوتی اس کا سبب تم لوگ ہوتے ہو، ہم پر بارش نہیں برستی تمہاری نحوست کی وجہ سے، اگر کبھی ہمارے رزق میں تنگی آ جاتی ہے تو بھی تمہاری وجہ سے۔ یعنی ہر قسم کی وجہ مسلمانوں کو اور حضرت صالح علیہ السلام کو ٹھہرایا جاتا۔ ایک دن جھگڑے کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمان تو ویسے ہی حضرت صالح علیہ السلام اپنے نبی کے ارد گرد جمع رہتے تھے، لیکن ایک دن کافر بھی آ گئے، ساری کافر قوم جمع ہو کے آ گئی، کہنے لگی اے صالح، اپنے الفاظ میں کہنے لگے، وہ کافر تھے، ماننے والے تو نہیں تھے، نام پکار کر کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں، ہمارا علاقہ چھوڑ دیں، یہاں سے چلے جائیں اور اپنے لوگوں کو لے کر چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک، تمہاری وجہ سے ہماری قوم پر نحوست آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو، ہماری وجہ سے نحوست نہیں آتی، نحوست کی وجہ تمہارے اعمال ہے۔ قرآن مجید نے ان پر نحوست کی جو وجوہات بتائی ہیں وہ 3-4 وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے والے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت۔ اور دوسری وجہ کہ وہ نیک لوگوں سے جھگڑا کرتے تھے، نیکی کرنے والوں سے جھگڑتے تھے، یہ دوسری وجہ بتائی۔ اور تیسری وجہ یہ بتائی قرآن نے، وہ اچھائی سے پہلے برائی میں شامل ہو جاتے، برائی میں پڑ جاتے۔ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب کوئی امتحان آ جاتا ہے تو بندہ صبر کے ساتھ اس کو گزارتا ہے، صبر کے ساتھ اچھائی کا انتظار کرتا ہے۔ ان کے اندر صبر نہیں تھا، وہ بہت جلد برائی کی طرف گامزن ہو جاتا۔ اور چوتھی وجہ یہ بتائی، اپنے گناہوں سے رب کریم کی بارگاہ میں استغفار نہیں کیا کرتے۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے، اے اللہ کے بندو، تم چاہتے ہو کہ رب کریم ہم سے نحوست کو دور کر دے، تم چاہتے ہو کہ رب کریم ہم پر رحمت کا نزول فرمائے، تم چاہتے ہو کہ رب کریم تمہیں امن اور سلامتی عطا فرمائے، تو سب سے پہلا یہ کام کرو، فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا مسلمانوں سے جھگڑا نہ کرو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اچھائی کا انتظار کیا کرو۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی رحمت پہاڑ بن کر برسے، تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی برکتیں تم پر نازل ہوں، اللہ رب العزت کی رحمت تم پر نازل ہو، تو ایسے کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھا کر۔ استغفار ایک ایسی شے ہے جو رب کریم کی رحمت کے نزول کا سبب بن جاتا ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک توبہ اور ایک استغفار۔ اس توبہ اور استغفار میں فرق ہے۔ توبہ یہ ہے کہ بندہ برائی کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور عرض کرے کہ باری تعالیٰ جو کچھ ہو گیا وہ معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا، پھر نیکی کی طرف گامزن ہو جائے، یہ توبہ ہے۔ اور استغفار یہ ہے کہ بندہ التجا کرے کہ باری تعالیٰ بس مجھے معاف کر دے، مجھے اس وقت معاف کر دے، فقط اسی وقت کی بھی توبہ مانگنا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا عظیم تر عمل ہے۔ تو محترم المقام، یہ استغفار کا وقت ہے، رب کریم نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی رحمت چاہتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے، نیکوں سے جھگڑے نہ کیا کر، نیکوں سے جھگڑے کرنا بھی نصرت کی علامت اور سبب بنتا ہے۔ اگر کبھی امتحان آ بھی جائے تو صبر کیا کرو، خیر، اچھائی اور بھلائی کا انتظار کیا کرو، برائی کی طرف نہ بڑھیں، اچھائی کا انتظار کریں، اور اس کے بعد استغفار کو کبھی نہ چھوڑیں۔ کلمہ استغفار ہمیشہ زبان پر جاری رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، باری تعالیٰ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کر کے تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، مہربانی کر میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہ فقط زبان تک الفاظ نہ ہوں بلکہ دل سے نکلے۔ ایک ہے زبان کے الفاظ، زبان کے الفاظ یہ ہے کہ بندہ دل میں بچھو پال کے رکھے اندر، اور زبان کے پر نیکی اور استغفار کے الفاظ ہوں،
رب کریم دلوں کو جانتا ہے. دلوں سے استغفار کیا کرو تاکہ رب کریم اپنی رحمت کا نزول فرمائے.